الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پہلے پارے کا خلاصہ کل مکمل ہو چکا اور اس کے اندر بنیادی بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایمان کی دعوت دی۔ جو کوئی شخص بھی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دعوت دی، اور یہ دعوت دینے کے بعد اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا۔ بنی اسرائیل سے خطاب مکمل کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی مثال کو بیان فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال مکمل ہونے کے بعد مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا کہ دیکھو سیدنا یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں جتنے انبیاء آئے انہوں نے آخری وقت تک اپنی اولاد سے یہی سوال کیا، لِمَ تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس پر ایمان رکھو گے؟ تو گویا ایمان کی محنت یہ اتنی عظیم محنت ہے، اتنی اہم ترین محنت ہے کہ انبیاء علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو اس وقت پر بھی ان کو فکر اپنی اولاد کے مال دولت کی نہیں ہے، فکر ہے تو ان کے ایمان کی فکر ہے۔ اس پوری بات کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ ایمان کی اہمیت انسانوں کے دلوں میں بٹھانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد مشرکین مکہ کی طرف سے چند اعتراضات تھے، ان اعتراضات کے جوابات اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے دوسرے پارے کی ابتدا میں، کہ وہ کہا کرتے تھے مسلمانوں کو کیا ہو گیا، کبھی مشرق کی طرف رخ کرتے ہیں، کبھی مغرب کی طرف کرتے ہیں، کبھی بیت المقدس کو اپنا قبلہ مانتے ہیں تو کبھی وہاں سے پھر کے بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک جواب دیا، اور وہ جواب یہ ہے کہ اصل نیکی بیت اللہ یا بیت المقدس کی طرف رخ کرنا نہیں ہے، بلکہ اصل نیکی اور اصل ایمان کی جڑ یہ ہے کہ انسان اس بات کو پہچان لے کہ اللہ کا حکم کیا ہے میری جانب۔ اللہ کا حکم سمجھ میں آ گیا تو اللہ کا حکم جس جانب ہو انسان اسی جانب اپنا رخ کرے گا، جس جانب وہ اللہ رب العزت کا جو حکم جس وقت پر انسان کی طرف متوجہ ہوگا انسان اس حکم کو ماننے پر مجبور ہوگا، کیسے؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی ہم نے مثال کو بیان کیا۔ اس تمام اعتراضات اور جوابات کو مکمل کرنے کے بعد اب یہ ایمان کا ایک بنیادی ڈھانچہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو بتا دیا کہ دیکھو میرے اوپر ایمان لانا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، یہ تین بنیادی چیزیں ہیں، یہ تین بنیادی ستون ہیں جس کے اوپر تمہارے ایمان کی بنیاد رکھی گئی ہے، یہ بنیادیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف احکامات انسانوں کو سکھلائے، روزے سے متعلق مسائل کو ذکر کیا، حج سے متعلق مسائل کو ذکر کیا، حلال اور حرام سے متعلق مسائل کو ذکر کیا، اور اس کے بعد آخر کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں تک ہم پہنچے تھے رکوع نمبر 27 تک، یہاں پر اللہ رب العزت نے یتیموں کے مال سے متعلق چند احکامات کو ذکر کیا۔ یہ ساری باتیں ذکر کی، ان تمام احکامات میں اگر آپ دیکھیں کہ ہر ایک آیت، ہر دو آیت کے بعد اللہ رب العزت نے تقوی کا لفظ ذکر کیا، ایک آیت ذکر کی اس کے بعد تقوی کا ذکر، حج پہ جاؤ تو جانے سے پہلے تقوی کا ذکر، حج سے واپس آ رہے ہو پھر تقوی کا ذکر، حج کے اندر فلاں رکن پہ جا رہے ہو تو تقوی کا ذکر، وہاں سے واپس لوٹ رہے ہو تو بھی تقوی کا ذکر، روزہ رکھ رہے ہو تو روزے کا مقصد بھی لعلکم تتقون، تم تقوی اختیار کر سکو۔ تو جگہ جگہ پہ تقوی کا لفظ اللہ رب العزت نے استعمال کیا،
انسانوں کو ایک بات سمجھانے کے لیے کہ اے ایمان والوں، اصل چیز یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکو. گناہوں سے بچانے کی محنت میں لگنا یہ اہم ترین چیز ہے. یہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے جس کو تم نے سمجھنا ہے کہ اس دنیا کے اندر تم ایسی زندگی گزارو کہ 100% تم اللہ رب العزت کے نافرمانی سے بچ سکو. یہ تمہارا اس دنیا کے اندر رہنے کا ٹارگٹ ہے، مقصد ہے تمہارا. سلف صالحین کے معمولات میں یہ بات لکھی ہے. امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس امت میں ایسے ایسے اللہ والے گزرے ہیں کہ 20 سال تک گناہ لکھنے والے فرشتے کو گناہ لکھنے کا موقع ہی نہ ملا. ایسی زندگی دنیا کے اندر گزار کے چلے گئے. کل قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت نے ان افراد کو ہمارے سامنے کر دیا کہ میرے بندوں، دنیا میں یہ بھی تو لوگ تھے کہ جنہوں نے ساری زندگی اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، بتاؤ تم اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتے تھے کیا؟ گناہوں سے بچانا، تقویٰ کا اختیار کرنا، یہ انسان کا بنیادی مقصد ہے اس دنیا کے اندر آنے کا. اور یہ مقصد انسان کو حاصل اس وقت پہ ہوتا ہے جب اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت آتی ہے. محبت الہی جب تک دل کے اندر نہ ہو اس وقت تک یہ انسان گناہوں سے بچنے والی زندگی نہیں گزار سکتا. دیکھیں دنیا کے اندر کوئی بھی آدمی کسی چیز سے بچتا ہے تو بچنے کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ اس کا خوف اس کے اوپر مسلط ہوتا ہے. کوئی بھی آدمی بجلی کے ننگے تار کو ہاتھ نہیں لگاتا. بھئی کیوں نہیں لگاتا؟ خوف ہے کہ اگر لگایا تو ہاتھ پہ کرنٹ لگے گا اور میری موت ہو جائے گی. تو خوف ہے جس کی وجہ سے ہاتھ نہیں لگا رہا. سانپ کو کوئی شخص ہاتھ نہیں لگاتا باوجود اس کے کہ دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہے. ایک ہی جسم کے اوپر ایک ہی جاندار کے اندر اتنے سارے کلرز ہیں، اٹریکٹیو ہے، مگر اس کے باوجود ہاتھ نہیں لگاتا. کیوں؟ خوف موجود ہے کہ یہ اگر اس نے مجھے ڈس لیا تو اس کے ڈسنے سے میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا. تو ایک تو انسان کسی کام سے بچتا ہے خوف کی وجہ سے، یہ دوسری وجہ ہوتی ہے کہ انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے، اس محبت کی وجہ سے کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس وجہ سے انسان بچتا ہے. تو یہ جو دوسری وجہ ہے یہ حقیقتاً اللہ رب العزت ہم سے چاہتے ہیں کہ میرے بندوں تم ایسی زندگی گزارو کہ تمہارے دلوں میں میری محبت ایسی سرایت کر جائے کہ اس محبت کے آنے کے بعد اب تم لوگ نافرمانی کرتے ہوئے ڈرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا محبوب حقیقی مجھ سے ناراض ہو جائے. چنانچہ اللہ رب العزت نے اگر یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، اس پورے کے پورے قرآن کریم کا خلاصہ ایک لفظ کے اندر اگر نکالا جائے تو وہ لفظ محبت الہی. پورے قرآن کریم کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان محبت الہی کو حاصل کرے. یہ محبت الہی وہ نعمت ہے کہ جب انسان کے دل میں آتی ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے. یہ محبت الہی کا دل میں آنا بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں قرآن کریم کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ الف لام میم. امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقتاً اللہ رب العزت نے یہاں پر ایمان والوں کو 3 لفظوں کے اندر ایک حکم دے دیا. اے ایمان والوں، اس پورے کے پورے قرآن کریم کا خلاصہ در حقیقت میری محبت ہے. کیسے اس لفظ سے پتہ چلتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ اللہ رب العزت کو چاہنے والا، سب سے زیادہ اللہ رب العزت سے محبت کرنے والی ذات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی. احمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت فرماتے تھے. اور دوسرے نمبر پہ اگر کوئی شخص تھا کہ جس نے اللہ سے محبت کا حق ادا کیا تو وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خلیل اللہ تھے. اور تیسرے نمبر پہ اگر کوئی شخص تھا جس نے سب سے زیادہ اللہ رب العزت سے محبت کی تو وہ موسیٰ علیہ السلام تھے. اللہ رب العزت نے ان تینوں حضرات کے ناموں کا ایک ایک حرف لے کے الف لام میم کا لفظ بنا دیا. الف سے مراد احمدی، حقیقت احمدی یعنی نبی علیہ السلام کی ذات. لام سے مراد خلت، ابراہیم علیہ السلام کا مقام. اور میم سے مراد موسیٰ علیہ السلام. اللہ رب العزت بنیادی طور پہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، جس کتاب
کتاب کو تم پڑھنا چاہ رہے ہو، جس کتاب کے ذریعے سے تم ہدایت حاصل کرنا چاہ رہے ہو، اس کتاب کا خلاصہ، اس کتاب کو دو لفظوں میں اگر ذکر کیا جائے تو وہ یہی ہے کہ اس کتاب کے اندر اللہ رب العزت کی محبت کا تذکرہ ہے، محبت الہی کے تذکروں سے یہ کتاب بھری پڑی ہے۔ لہٰذا جب تم اس کتاب کو پڑھ رہے ہو تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کو بٹھاؤ۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اسی قرآن کریم میں جہاں ہمارا رکوع مکمل ہوا اس سے تھوڑا سا پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانی بتائی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتی ہے شدت کے ساتھ چاہنا کسی کو، ٹوٹ کر پیار کرنا۔ ایمان والوں کا حال یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں ایمان ہوگا وہ اللہ سے ٹوٹ کر پیار کرے گا، اس کے اندر محبت الہی کا جذبہ اتنا بڑک رہا ہوگا کہ اس شخص کو کسی اعمال کے اوپر لگانے کے لیے فضائل سنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک عام آدمی کو تو فضیلت سنانی پڑتی ہے، بھئی اشراق کے 2 رکعت پڑھو گے، 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ہے، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھو گے، تحیۃ الوضو پڑھو گے تو اس کا یہ فائدہ ہے۔ مگر جس کے دل کے اندر محبت الہی آ جاتی ہے، یہ محبت الہی چیز ایسی ہے کہ انسان کو خود بخود اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑا کر دیتی ہے۔ ایسے شخص کو بتانا نہیں پڑتا، اس کو الارم نہیں لگانے پڑتے رات کو کہ میں نے صبح تہجد کے اندر اٹھنا ہے، نہیں، فجر میں اٹھنا ایسے شخص کے لیے مشکل نہیں ہوتا، تہجد سے اٹھ کے وہ شخص فجر کے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ محبت الہی کا دل میں بٹھانا یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ یہ محبت الہی اللہ والوں نے ایسی حاصل کر کے دکھائی کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، عجیب عجیب حالات لکھے ہیں۔ حضرت علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی محبت ان کے دل کے اندر پیدا کی تھی، اتنی محبت تھی اللہ رب العزت کی کہ ایک مرتبہ جسم کے کسی حصے کے اوپر کوئی زخم لگا اور اس زخم سے خون گرنے لگا، جو خون کا قطرہ جسم سے نکل کر زمین پر گرتا تھا لفظ اللہ بناتا جاتا تھا۔ کیا محبت ہوگی دل کے اندر اس شخص کے کہ جس کے جسم سے نکلنے والا خون کا ایک ایک قطرہ زمین پر گرتے ہوئے لفظ اللہ بنا رہا ہو۔ محبت والوں کا حال بہت عجیب ہوا کرتا ہے۔ علماء نے لکھا دنیا کے اندر اگر واقعی عشق مجازی کی کوئی مثال دیکھی جائے تو لیلا اور مجنوں کی جو مثال ہے اس جیسی کوئی محبت کی مثال دوسری نہیں ملتی ہے۔ ایک مرتبہ مجنوں کو اس کے والد نے پکڑا کہ مجھے تمہاری وجہ سے پوری دنیا کے اندر بدنامی ہوئی ہے کہ تم نے لیلا کے ساتھ ایسے محبت کا تعلق قائم کر لیا ہے، عشق کا تعلق قائم کر لیا ہے، لہٰذا میرے ساتھ چلو اور جا کر بیت اللہ پہ چلتے ہیں، طواف کریں گے، اس کے بعد تم بھی معافی مانگو، میں بھی اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ گیا باپ کے ساتھ، طواف کیا، طواف کرنے کے بعد باپ نے ہاتھ اٹھائے، اس سے بولا توبہ کر، اس نے آگے سے شعر پڑھا الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا اتوب، اے اللہ میں آپ سے دنیا کی ہر چیز سے معافی مانگتا ہوں، ہر گناہ سے میں آپ کی معافی مانگتا ہوں، جو گناہ میں نے کیا اے اللہ میرے ہر گناہ کو معاف کر دیجئے، ولکن حب لیلا لا اتوب، لیکن اللہ میں محبت لیلا سے، لیلا کی محبت سے میں توبہ نہیں کرتا۔ باپ نے جب یہ بات دیکھی تو اس نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، اب اس کو ڈر محسوس ہوا کہ باپ مجھے مارے گا، اس نے اگلا شعر پڑھا الہی لا تسلبنی حبہا ابدا، اللہ اس لیلا کی محبت کو میرے دل سے کبھی نہ نکالنا، وَيَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ قَالَ آمِينَ، اللہ جو اس بات پر آمین کہہ دے آپ اس کی مغفرت فرما دینا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ حکایت لکھنے کے بعد فرماتے ہیں عشق لیلا کہ کود مولا بود، اے دوست کیا مولا کا عشق لیلا کے عشق سے بھی گیا گزرا ہے کہ ایک بندہ دنیا کی ایک عورت کی محبت کے اندر اگر اتنے زیادہ آگے بڑھ سکتا ہے، کیا تم محبت الہی کے اندر اتنا آگے نہیں بڑھ سکتے؟ کیا مولا کا عشق لیلا کے عشق سے بھی گیا گزرا ہے؟ واقعی علماء نے لکھا کہ اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت اس مجنوں کو ہمارے لیے معیار بنا کے کھڑا کر دیں کہ اے مجنوں، اے میرے بندوں، اس نے دنیا کی ایک عورت کے ساتھ محبت اتنی کر کے دکھائی، بتاؤ کیا تم نے میرے ساتھ اتنی محبت کر کے دکھائی ہے کہ نہیں کہہ رہی؟ خواجہ عبدالخالق غزوانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ محبت جس کے لیے ہم پیدا نہیں کیے گئے، لیلا اور مجنوں کی جو
محبت ہے، انسان اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ جس محبت کے لیے ہم پیدا نہیں کیے گئے، اگر وہ محبت انسان کو اتنا بے چین کر سکتی ہے تو جس محبت کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، اگر انسان کو وہ محبت حاصل ہو جائے تو وہ انسان کو کتنا بے چین کر دے گی۔ اور جس کو یہ محبت الہی حاصل ہوتی ہے، اس کا دل اللہ رب العزت کی یاد میں ایسا ڈوب جاتا ہے کہ واقعی انسان حیران ہو جاتا ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے عبادت کر رہے ہوتے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کی محبت دل کے اندر موجود تھی۔ یہ محبت الہی انسان کے دل میں آتی ہے جب انسان اپنے دل کو دنیا کی تمام مخلوقات کی محبت سے خالی کرتا ہے۔ خواجہ عزیز الحسن منظور رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے اشعار کہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ اللہ اس دنیا سے ساری محبتوں کو میں نے نکال دیا ہے، اب تو اے میرے مالک میرے دل میں آ جائیے، میرے دل میں سما جائیے، میرے دل میں چھا جائیے کہ اے اللہ مجھے اب آپ کی محبت حاصل ہو جائے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی۔ انسان کو جب اللہ رب العزت سے محبت ہو جاتی ہے تو واقعی اس کے بعد اس کو دنیا کی کسی چیز کے اندر اس کا دل نہیں لگتا، اس کو دنیا سے کی کسی چیز کے اندر دل نہیں لگتا، بس اس کا دل چاہتا ہے کہ ہر وقت میں اپنے محبوب کے ساتھ ملاقات کروں، ہر وقت میں اپنے پروردگار کے ساتھ رہوں۔ ایسے بندے کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ راتوں کو جاگتا ہے اللہ رب العزت کے خیالات میں۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یہ وہ لوگ ہیں اللہ کی محبت والے، اللہ کو چاہنے والے بندے وہ ہیں کہ جو رات کو ان کے پہلو بستر سے جدا ہو جایا کرتے ہیں۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، رہتا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ جب انسان کے دل میں محبت الہی آ جاتی ہے تو یہ محبت الہی کی چنگاری انسان کے دل میں آنے کی دیر ہوتی ہے کہ یہ محبت انسان کو اللہ رب العزت کی اطاعت کے اوپر کھڑا کر دیتی ہے، گناہوں سے 100% بچنے والی زندگی انسان گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا اس پورے کے پورے قرآن کریم کا خلاصہ اگر دو لفظوں میں کہا جائے تو اس کے علاوہ اور دوسرا کوئی نہیں ہے کہ انسان محبت الہی کو حاصل کرے، اللہ کی محبت کو حاصل کرے۔ چنانچہ ابتدا میں اللہ رب العزت نے فرما دیا الف لام میم، اس کے اندر بھی محبت الہی کا تذکرہ، پھر فرما دیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس کے اندر محبت الہی کا تذکرہ۔ آگے چلتے جائیں جگہ جگہ اللہ رب العزت اپنے محبین کے تذکرے فرماتے ہیں، کہیں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، کہیں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، کہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، پھر آخر کے اندر چلے جائیں تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کے شہر کی قسمیں کھا رہے ہیں کہ جہاں پر میری اپنے محب کے ساتھ ملاقات ہوئی، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی طور کے اوپر، تو اس محبت کی جگہ کی قسم کھا رہے ہیں والطور والتین والزیتون وطور سینین، طور سینین کی اللہ رب العزت قسم کھاتے ہیں۔ پھر آگے چلتے جائیں تو اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھو میرا اپنے محبوب کے ساتھ محبت کا ایک تعلق ہے کہ وہ کہ انہوں نے مجھے اپنا محبوب بنایا تو میں نے ان کو اپنا محب بنا لیا، لہٰذا میں نے اس کا انعام یہ دیا انا اعطیناک الکوثر، میں نے انہیں حوض کوثر کا مقام جام کوثر کا مقام عطا فرما دیا۔ اور پھر اس سے آگے آ کے اللہ رب العزت آخر میں بندوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو دنیا کے اندر اگر کوئی محبت کے قابل ذات ہے تو صرف میری ذات ہے، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، لہٰذا قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے کہ جس سے انسان محبت کر سکے، اللہ ہی کی ذات ہے کہ جو معبود حقیقی ہے۔ لہٰذا اے ایمان والوں اس پورے کے پورے قرآن کریم کا خلاصہ تم نے رمضان المبارک کا مہینہ گزار لیا، الف لام میم سے لے کے والناس تک میرے کلام پاک کو پڑھ لیا، کلام پاک کی ایک ایک آیت کو سن لیا، ذرا پورے قرآن کریم کا خلاصہ سن لو، اور پورے قرآن کریم کا خلاصہ یہ ہے کہ تم اپنے دلوں کے اندر میری محبت کو پیدا کرو، میری محبت تمہارے دلوں کے اندر آئے گی تو اس کے بعد تمہارے لیے واقعی دنیا کے اندر
اللہ رب العزت کی اطاعت کا کرنا، اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی حقیقی محبت عطا فرمائے اور اپنا تعلق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت محبت الہی کے ساتھ اس دنیا کے اندر جینے کی توفیق عطا فرمائے، محبت الہی کو لے کر اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دن اپنے دربار میں محبت الہی کے ساتھ بھرے ہوئے سینے کو لے کر پیش ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی جلال الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من يحبک والعمل الذي يبلغنا حبک۔ اللہم اجعل حبک احب الینا من نفوسنا واہلنا ومن الماء البارد۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معتکفین حضرات کے لیے ایک اعلان ہے، روزانہ رات کو 1 بجے